اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی رحمت ہے کہ آج ہم سپارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورۃ نمل کا کچھ بقیہ حصہ، سورۃ قصص اور سورۃ عنکبوت جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 60 میں ہے، کائنات کے چند نمایاں ترین حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوالات کیے گئے ہیں کہ کیا یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے۔ اور انسان سے پوچھا گیا کہ زمین آسمان کی تخلیق، باران رحمت کا نزول، خوشنما باغات، زمین کو جائے قرار بنانا، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی مضبوطی، کھارے اور میٹھے پانی کا ایک ساتھ بہنا، درمیان میں پردے کا حائل ہونا، یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بار بار یہاں فرمایا گیا، بے قرار و مضطرب کی دعا سننے والا، دکھوں کا مداوع کرنے والا، رزق دینے والا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ان آیات میں 5 مرتبہ سوال دہرایا گیا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ان سب کا جواب ہے کوئی نہیں، اللہ کے سوا وہی قادر مطلق ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں یہ اتنے بڑے کام کر جائے۔ وہی غیب کا علم رکھتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں کے اصل مرض پر انگلی رکھ کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس چیز نے انہیں اندھا بنا رکھا ہے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، وہ سب کچھ سن کر بھی نہیں سنتے، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں جس کے باعث زندگی کے کسی مسئلے میں بھی سنجیدگی باقی نہیں رہی۔ جب انسان کی زندگی کا مرکز و محور صرف یہ چند روزہ زندگی ہو اور آخرت اس کا مقصد ہو تو پھر اس کے لیے اس سوال کی کوئی اہمیت ہوتی ہے کہ زندگی درست راستے پر چل رہی ہے یا غلط راستے پر۔ اس وقت بھی انسانوں کی کثریت کا مقصد زندگی حاصل کرنا ہے، پڑھنے لکھنے، کاروبار اور بچوں کے اعلیٰ روزگار اور تعلیم برائے روزگار کی فکر تو والدین کو ہلاک کر رہی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے انسان بن رہے ہیں۔ ہمارے بچے اللہ کے فرما بردار بن رہے ہیں یا شیطان کے فرما بردار بن رہے ہیں، اس فکر سے بے پرواہ ہیں۔ یہ ساری نشانیاں بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرکتوں پر غمزدہ نہ ہوں، اللہ پر توکل کریں۔ یہ قرآن مومنین کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے، لیکن مردے اور اندھے بن جانے والوں کو گمراہی سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ سورۃ قصص یہ بھی مکی دور کی صورت ہے۔ قصص کے معنی ترتیب وار قصہ بیان کرنے کے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل سے بیان کر کے اس وقت کے حالات میں ایک جانب کفار مکہ کے ان الزامات کو رفع کیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان عذرات کی نفی کی گئی ہے جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، جبکہ دوسری جانب مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے حالات تھے جب سرکش اور جابر فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شیر خواہ بچے کی صورت میں آئے جس کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہ تھی، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی، لیکن فرعون اپنی تمام قوتوں کے باوجود اس ناتواں بچے کو نہ پکڑ سکا، کیونکہ عالم بالا کی عظیم اور حقیقی قوت اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ اسی طرح اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ قصے کا آغاز فرعون کے ظلم کے بیان سے کیا گیا۔ فرعون متکبر تھا، سرکش اور فسادی حکمران تھا، زمین میں بڑا بننا چاہتا تھا، اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا،
ان کے لڑکوں کو ہلاک کرتا تھا، جبکہ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ دنیا کی امامت اس مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل کے حوالے کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کو بتا دیا جائے کہ آج کے مظلوم مسلمان کل کو اس دنیا کے امام بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی داستان رقم کی گئی ہے یہاں، اور ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دریا کے ذریعے اللہ نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ دستے قدرت دیکھیں کہ ایک جانب اللہ نے ان پر محبت انڈیل دی، ملکہ نے بیٹا بنا لیا، اور دوسری جانب اللہ نے ان کو واپس ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اس لیے تمام عورتوں کو جو دودھ پلانے کے لیے آئی تھیں، ان کا دودھ ان کو سوٹ نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ ہی قبول کیا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ اس لیے یا کہ اس سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر سکے اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر کچھ لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ شاہی محل میں پلنے والا فرعون کے پاس جو بچہ مستقبل میں کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کی چالوں کو مغلوب کر دیتے ہیں اور کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو روکنے لگ گئے اور ایک شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ یہاں جو ہے فرعون اور اس کے کرندے جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ اور ہی کرشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کی طرف جانے کا حکم دے دیا کہ تم مدین کی طرف چلے چلو۔ یہاں بھی فرعون کے کارندوں نے ان کا بھرپور پیچھا کیا، لیکن جس اللہ نے پہلے انہیں بچایا تھا اس کی قوتیں اب بھی ان کے ساتھ تھیں۔ قدرت نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ مدین پہنچنے پر ان کی اعلیٰ اخلاقی قدریں سامنے آتی ہیں۔ وہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے کی بھیڑ میں کمزور لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں اور خود رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اے اللہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی نیکی کو ہی سبب بناتا ہے، اور ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد کی طرف سے اجرت کے لیے بلانے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے با حیا ہونے کا ذکر کیا۔ حیا مومن عورت کا جوہر اور زیور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سامان بھی مہیا کیا اور رہنے کی جگہ بھی مہیا کی۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب یہاں سے نکل چلو۔ آیت نمبر 29 میں واپسی کا سفر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مدین سے چلے اور راستے میں وادی طوا میں پہنچے۔ وہ وادی تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انگارہ ہے شاید، تو آگے جا کے جب بھر کے دیکھا کہ وہ نور تھا، اور اللہ تعالیٰ پکار اٹھے کہ اے موسیٰ، تو اپنے جوتوں کو اتار دے، تو مقدس وادی میں پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب میں نے تجھے چن لیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت وہاں عطا کیا۔ ان آیات میں سبق ہے کہ اللہ جس بندے سے کام لینا چاہتا ہے، اگرچہ وہ بغیر کسی لشکر و ساز و سامان کے کلمہ حق کے لیے اٹھے، جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو بڑے بڑے لشکر اس کے سامنے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری پیاری بہنوں گھر بھی دیا، اور اس کے علاوہ ان کی شادی بھی اچھے خاندان میں ہوئی۔ آگے آیات 44 میں اللہ تعالیٰ نے قصہ موسیٰ اور فرعون کے نکلنے والے نتائج پر متوجہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے رویے بھی فرعون جیسے ہیں، جو مطالبے انہوں نے کیے وہی تم کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے کتنے ہی مغرور
تہذیبیں اور مضبوط معاش والے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے جو خیر ہی خیر لاتا ہے، امن اور خوشحالی لاتا ہے، اور تاریخ اس پر گواہ ہے۔ خالق و مالک کے پیغام کو جھٹلانے اور اس کے نظام کو نہ اپنانے والی بڑی سے بڑی سپر طاقتیں بھی بالآخر فنا ہو گئیں، جن کو اپنی معاش پر بہت ناز تھا۔ کاش آج عالم اسلام پر قیامت ڈھانے والی سپر طاقت کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آگے آیات جو 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سرمایہ دار قارون کا واقعہ نقل کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اسرائیلی تھا، لیکن مفادات کی خاطر فرعون سے جا ملا تھا۔ بہت دولت مند تھا، اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اس نے دولت پر فخر کیا، ظالم حکمران کا ساتھ دیا، اللہ سے سرکشی کی، قارون کو سمجھایا کہ یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ یہ دولت مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں نے محنت کی تو دولت ملی، اس میں اللہ کے احسان کی کیا بات ہے؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ فرعون کی سیاسی اور فوجی طاقت اس کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ کل تک جو دنیا پرست اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے، آج اس کے انجام پر افسوس کرنے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ 83 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت، عنکبوت سے مراد مکڑی ہے۔ اس صورت میں مکڑی کے گھر کا ذکر ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی۔ مکہ میں خوف اور دہشت کا ماحول تھا، جس کی وجہ سے کئی کمزور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے قائل ہونے کے باوجود ایمان لانے سے ڈرتے تھے۔ ان حالات میں اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عزم و ثبات میں کوئی فرق نہ آیا، لیکن بعض اوقات شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انہی حالات میں سورۃ عنکبوت نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات 1 میں ہے الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان چند کلمات کا نام نہیں ہے جو زبان سے نکال دیے جائیں، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جس کے اپنے تقاضے ہیں، اور ایک امانت ہے جس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے ایمان لانے والے کو آزمایا ضرور جائے گا، جانچا ضرور جائے گا کہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت دے۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ پر مل جائے۔ اللہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی رضا کی خاطر کون قربانیاں دیتا ہے، کون مشکلات پر صبر کرتا ہے، کون اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، طرز زندگی بدلتا ہے، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا۔ عاد، سمود، فرعون اور قارون، حامان سب کی سرکشی کا ذکر کیا۔ ان کے نبی علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن قومیں نہ مانی اور آخرکار اپنے انجام سے دوچار ہوئیں۔ پھر کسی کو تیز آندھی سے ہلاک کیا، کسی کو دھماکے سے، کسی کو زمین میں دھنسا کر، کسی کو غرق کر کے زمین کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 41 میں ان تمام گمراہ اور تباہ ہونے والی قوموں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں پر بھروسہ کیا۔ اللہ کے سوا سارے سہارے مکڑی کے جالے کی مانند ہیں۔ کاش ہم سمجھے۔ آج مسلمان قومیں غالب قوتوں کے خوف سے اللہ کو چھوڑ کر طاغوتی طاقتوں کے دامن میں چمٹی ہوئی ہیں اور تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ان حقیر اور ظاہری قوتوں کے پاس پناہ لینا اور اس اصل قوت کو بھول جانا جو ان کو پیدا کرنے والی ہے۔ یاد رکھیے، پناہ صرف اللہ کی ہے جو قوی ہے، پناہ دینے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں اس حقیقت کو طرح طرح سے سمجھاتا ہے۔ یہ پھر خود ہی فرماتا ہے کہ ان حقیقتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم اور عقل والے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے زمین و آسمان کا نظام حق پر قائم کیا ہے، نہ کہ باطل پر۔ ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، شرک کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کرنا، صرف اللہ کی بندگی کرنا، قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا، دنیا کے مال اور دولت سے دھوکہ نہیں کھانا، آخرت پر نظر رکھنی ہے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ اے اللہ، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور سینے کا نور بنا دے، اور ہم سب کے لیے اس قرآن کو غموں سے دوری کا مداوا بنا دے، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔